معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے باب کے اندر ہم نے ہجرتوں کے باب پڑھے، شیب ابی طالب کے باب پڑھے، طائف کا باب پڑھا اور سنا۔ اس کے بعد یہ جو غم کا سال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر یہ پیچھے والا سپیکر بند کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم جس طرح ٹوٹے، ان کے اوپر پھاہا رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک خاص انتظام کیا۔ اس خاص انتظام کو پڑھنے سے قبل یا سننے سے قبل معاشرے میں اس ایک خاص واقعے کے بارے میں جو غلط فہمیاں، جو باطل نظریات، جو فلسفے موجود ہیں، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نے سیرت النبی سے قبل حجیت حدیث کے اوپر 10-12 خطبات دیے تھے کہ سیرت النبی سمجھنے، پرکھنے، پڑھنے، سننے سے پہلے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نبی کریم کی ہر ادا دین ہے، ہر بات دین ہے، ہر اٹھک بیٹھک، نشست برخاست، تقریر، ہر چیز دین ہے۔ کائنات میں کوئی ہستی اس نبی کے علاوہ موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے۔ کیا کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہ یہ تو دین ہے، اور باقی کائنات کی سب سے افضل ہستی نبیوں کے بعد بھی ہو، چاہے ابو بکر ہوں، ان کی بات کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کی بات دین کے مطابق ہے، عمر کی بات دین کے مطابق ہے، عثمان کی بات دین کے مطابق ہے، علی کی بات دین کے مطابق ہے۔ واحد ایک ہستی، ایک شخصیت جس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کی بات دین کے مطابق ہے، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی دین ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن دکھ ہوتا ہے معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ اقرار حدیث، احترام حدیث، عزت حدیث، حدیث آئے سر جھکا لیا جائے، باطل فلسفے انکار حدیث کے بڑھتے چلے جا رہے، اتنے بڑھتے چلے جا رہے۔ انکار حدیث کے کم از کم بر صغیر پاک و ہند میں 36 سے زائد گروہ ہیں۔ ہر منکر حدیث گروہ کا الگ ہی نظریہ ہے، بندہ کس کس کا رد کرے، ان کے اصول و ضوابط بھی ایک نہیں، بس جس کا جو دل چاہتا ہے۔ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں حدیث نہیں مانتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، میں حدیث نہیں مانتا۔ ہر بندے کی عقل مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں ہر بندے کی عقل میں ایک جیسا دین سما جائے۔ پچھلے دنوں اسی واقعے سے متعلقہ چند آیات کو غامدی صاحب نے بھی پیش کیا، اور واقعہ کون سا ہے؟ واقعے کے بارے میں سن لیجئے۔ یہ واقعہ نبی کریم کے دل کے اوپر اللہ رب العزت نے پھاہا رکھنے کے لیے، آیات دکھانے کے لیے، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اس بات کے لیے، استقامت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک بندے کو اللہ نے راتوں رات مسجد حرام سے اٹھایا، مسجد اقصی میں لے کے گیا، مسجد اقصی سے اٹھایا، آسمانوں کی سیر کرائی، دنیا کے عجائب دکھائے۔ منکر حدیث اٹھتا ہے، یہ جی جو معراج کی حدیث ہے میری عقل میں نہیں آتی، تیری عقل میں نہ آئے تو انکار کر دے۔ قرآن پاک کے متعدد واقعات ایسے ہیں جو ان بدبختوں کی عقل پہ نہیں آتے، ان کا بھی انکار کر دیں۔ حقیقت میں یہ نہایت سطحی علم والے اور اسی طرح کے انکار حدیث کے عصر حاضر کے بہت بڑے سرغنہ، جن کے بارے میں ہمارے چند سادہ لوگ بھائی بھی اس غلطی اور مغالطے کا شکار ہیں۔ یہ جی منکر حدیث نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے علل اعلان ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا، یہ جو پہلی وحی تھی، یہ جو ورقہ بن نوفل تھے، یہ جو غار حرا ہے، غار حرا، یہ جو وحی اقرا ہے، یہ سارے کا سارا ایک افسانہ ہے، معاذ اللہ۔ یہ بخاری شریف کی احادیث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3، دنیا کی احادیث کی بیشتر کتابیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وحی کے آغاز سے۔ اس حدیث سے غامدی صاحب نے ساری کی ساری متفقن علیہ احادیث کی بات نہیں، امت کے اجماعی موقف کے خلاف ایک موقف قائم کیا کہ یہ جی میری عقل میں بات نہیں آتی۔ چونکہ آپ کی عقل میں نہیں آتی، اس لیے انہوں نے اس سارے حدیث کو، ساری وحی کی اس قسم کو کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، یہ ایک افسانہ ہے، معاذ اللہ۔
یہ ایک افسانہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل میری عقل ہے۔ کہاں پہ ملے گی؟ میری تفسیر کے اندر، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، میں نے ثابت کر دیا یہ افسانہ ہے۔ ماشاءاللہ 1400 سال سے امت کے کسی محدث کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو، کسی تبع تابعی کو یہ خبر نہ ہوئی جو 1400 سال گزرنے کے بعد منکرین حدیث کو ہو جاتی ہے۔ کوئی اٹھتا ہے سفر معراج کا انکار کر دیتا ہے، کوئی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جی سفر معراج ہوا تھا، ہوا ہوگا، لیکن خواب میں ہوا تھا۔ اور میرے بھائیوں، خواب کے اندر آسمانوں پہ جانا، مسجد اقصی میں جانا، یہ کون سا عجوبہ ہے؟ یہ کون سے عجائب کی بات ہے؟ یہ کون سی آیات دکھانے کی بات ہے؟ خواب کے اندر تو میرا اور آپ جیسا، معاذ اللہ، توہین تنقید نبیوں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن ان منکرین حدیث کے باطل گندے فلسفہ کا رد کرنا مطلوب ہے۔ اگر خواب کے اندر ہی آسمان پہ جانا تھا، اگر خواب کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تھا، تو وہ جو ابو جہل تھا، وہ جو قریش مکہ تھے، وہ آج خوش کیوں تھے؟ دوڑتے پھرتے تھے، دوڑتے پھرتے تھے۔ آج مزہ آئے گا۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہے، آج ہم ابو بکر کو معاذ اللہ پھنسا لیں گے۔ ابو بکر، کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہو راتوں رات یہاں سے اٹھے مسجد اقصی میں پہنچ جائے، مسجد اقصی سے اٹھے 7 آسمانوں کی سیر کرے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واقعات بیان کرے، رستے کے 3 قافلوں کا ذکر کرے، فلاں جگہ رکا، فلاں جگہ رکا، فلاں جگہ رکا؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، بڑا خوش تھے۔ آج ابو بکر کا ایمان ہل جائے گا، ڈول جائے گا۔ ابو بکر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے؟ کہا ہے تو میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جائیے، ابو بکر کو صدیق کا لقب اس واقعے کی تصدیق کے اوپر ملا، اور آج کے ابو جہل، آج کے کفار مکہ کی سوچ رکھنے والے آج پھر اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، قرآن پاک کو بھی وہی مانتے رہیں گے، حدیث کو بھی وہی مانتے رہیں گے۔ اور میرے بھائیو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کا ہر قول وہی ہے، رسول اللہ کا ہر فرمان وہی ہے۔ رسول اللہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، ان کی ہر گفتار کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے۔ بالفرض کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ آ گیا کہ فلاں جو واقعہ ہوا تو اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل دین ہے، عقل سے رد کیا جائے گا، اور وہ بھی آج کل کے امتیوں کے عقل میں۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو عقل ہے نا، اس کا فلسفہ بڑا ہم جی قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو احادیث سے ٹکراتی ہیں۔ ماشاءاللہ احادیث اور قرآن آپس میں کبھی نہیں ٹکرا سکتے، دونوں وہی ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں قسمیں وہی کی ہیں، کبھی آپس میں تعارض نہیں ہو سکتا، کبھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ یہ تیری عقل ٹکراتی ہے، تجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ واقعہ معراج کا انکار کر دیا بعض منکرین حدیث نے، بعض نے کہا خواب میں ہوا تھا۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوا تھا جاگتی آنکھوں کے ساتھ، زندہ بدن کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی باتیں غلط ہیں کہ جی باطنی وجود گیا تھا، جی ظاہری وجود ادھر ہی پڑا تھا، یہ سب باطل فلسفے۔ او بھائیو، عقل کی اگر صرف بات کی جائے، ان سے آپ کبھی سوال پوچھنا کہ قرآن پاک کے اندر وہ جو اچانک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوئی، اچانک بچہ دیا، یہ عقل میں آتا ہے؟ وہ جو پرندے جن کو ذبح کر کے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ابراہیم نے ندا دی، وہ سارے کے سارے ٹکڑے آپس میں مل گئے، اڑتے ہوئے آ گئے، عقل میں آتی ہے بات؟ یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، عقل میں آتی ہے بات؟ عیسیٰ بن باپ کے مریم کے گھر پیدا ہوئے، یہ ساری باتیں قرآن پاک سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو عقل کا فلسفہ عقل میں نہیں آتی، یہ قرآن پاک کے اندر 10 20 واقعات ہیں
جن کا احاطہ نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ طبیعیات کر سکتی ہے، نہ فزکس کر سکتی ہے. کوئی منکر حدیث اٹھتا ہے، جو بات سائنس سے ٹکرائے گی، جو بات معاشرے کے علوم و فکر سے ٹکرائے گی، ہم اس کو مسترد کر دیں گے. عقل کی بنیاد کے اوپر مسترد کرو. اصحاب کہف کو 309 سال اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں سلایا، انکار کر دو. تمہارے نظر میں آج موجودہ سائنس 80، 100، 150 برس سے زائد انسان کا وجود نہیں مانتی. قرآن پاک میں 309 برس صرف اصحاب کہف کے خواب کا یعنی سونے کا تذکرہ موجود ہے. ایک نبی کے 100 سال سونے کا ذکر موجود ہے، ایک نبی کی 900 سال تبلیغ کا ذکر موجود ہے. یہ باتیں عقل میں آتی؟ جب انسان عقل کے پیچھے چلے گا تو بالآخر جب یہ آپ کو عقلیات اور قرآن پاک کے دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن پاک میں یہ جی عقل والوں کے لیے، یہ جی سننے والوں کے لیے، یہ جی دیکھنے والوں کے لیے، بے شک ہے، لیکن عقل کی لیمیٹیشن ہے. عقل وحی کے تابع ہے، عقل وحی سے بالادست نہیں ہو سکتی. جب آپ کو عقلی اور منطقی طور کے اوپر اتنا بوسٹ کیا جائے گا، ایک دن آئے گا آپ کہیں گے قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتی. آ جائے گا، وہ وقت آ جاتا ہے. منکر حدیث اصل میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے محفوظ ہے، اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اس کے اندر جو تشریعات ہیں ان کو نہیں مانتا. دلائل سے آپ کے سامنے بات رکھوں. میرے بھائیو، عقل عمر بن العاص، آپ کے سامنے چند باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے قبل یہ باطل فلسفے آپ کو سمجھ آ جائیں. عمر بن العاص کتنے جلیلۃ القدر صحابی ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ کی مجلس میں ایک فیصلہ آیا مشکل سا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سن کے مسکرانا شروع ہو گئے اور عمر بن العاص کو کہا اٹھ اس کا فیصلہ کر. عمر بن العاص نے کہا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ کروں، میری کیا مجال ہے، یہ حق تو آپ ہی کا ہے کہ آپ موجود ہوں، فیصلہ کن اتھارٹی آپ ہیں. قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں قیامت تک فرق کرنے والے ہوں گے کہ حق کے رستے پہ کون ہے اور باطل کے رستے پہ کون ہے. آپ فیصلہ کیجئے. کہا حق تو میرا ہے، عطا بھی مجھے کیا گیا ہے، لیکن میں یہ اپنا حق تجھے تفویض کرتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا فیصلہ کرتا ہے. اور فیصلہ کیا. رسول اللہ خوش ہو گئے. یہ عمر بن العاص، طاعون پھیلا، ان کے پاس اصحاب رسول اور تابعین آ گئے. کہا کیا کیا جائے؟ اب دیکھیے تیری عقل کو مانا جائے. یہ جو صحابی رسول ہے جس کو رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر حاکم بنا رہے ہیں کہ میری موجودگی میں فیصلہ کر، ان کے پاس صحابہ اور تابعین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں طاعون پھیل گیا، اب کیا کیا جائے؟ عمر بن العاص کہتے ہیں طاعون پھیل گیا ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، ایسا کرو بستر کسو، زیادہ راہ لو، کوئی پہاڑوں میں نکل جائے، کوئی وادیوں میں نکل جائے، کوئی نہروں کا رخ اختیار کرے، کوئی دریاؤں کی طرف چل پڑے. آرڈر جاری ہو گیا. کس بنیاد کے اوپر؟ عقل کی بنیاد کے اوپر، رائے کی بنیاد کے اوپر، اور رائے بھی سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے. امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں. فیصلہ کر دیا. معاذ بن جبل آ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ بستر باندھ کے. عمر بن العاص نے، گورنر نے فیصلہ کر دیا پھیل جاؤ، طاعون پھیل گیا ہے، رکو، کوئی یہاں سے مت ہلے، مجھے عمر بن العاص سے بات کرنے دو. عمر بن العاص آپ نے فیصلہ اور آرڈیننس جاری کیا ہے، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر بن العاص نے کہا میرے پاس میری عقل ہے، میری فقاہت ہے، میری رائے ہے، میں نے اپنی عقل کے مطابق جس بات کو بہتر سمجھا وہ نافذ کر دیا. کہا رکیے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے. کیا حدیث ہے؟ جب کسی علاقے میں طاعون آ جائے ادھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر باہر والوں کو خبر ہو اس علاقے میں طاعون موجود ہے وہ وہاں پہ نہ آئیں. یہ حدیث موجود ہے؟ جی موجود ہے. عمر بن العاص آج کل کے منکرین حدیث کے فلسفے جیسے تھے. میری عقل میں یہ آگے، میری عقل نہیں مانتی، یہ غار ہرا جی غار ہرا فسانہ ہے، میری عقل میں نہیں آتا. عمر بن العاص نے کیا کہا؟ میں حاکم، میں والی،
تو ایک حدیث رسول لے کے آیا ہے، اب عمر بن العاص کا آرڈر، عمر بن العاص کا فرمان، عمر بن العاص کا آرڈیننس یہ ہے کہ حضور کی حدیث کو لاگو کر دیا جائے اور عمر بن العاص کے آرڈر کو کینسل کر دیا جائے۔ عقل کیا ہے بتائیے؟ کیا عمدی صاحب، کیا آپ کی عقل حضرت عمر سے بھی بلند ہو گئی ہے؟ حضرت عمر پائے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، مصر کے اندر خط لکھ رہے ہیں قاضیوں کو، حکام کو، جہاں جہاں حکومت پھیلی ہوئی ہے، آرڈیننس لکھا حضرت عمر نے۔ حضرت عمر نے کہا آج کے بعد لڑائی ہوئی، کسی بندے کا انگوٹھا کٹ گیا، انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں۔ عمر کی عقل، عمر کی فہم، عمر کی زیرک، عمر کی دانائی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اپنی عقل سے ایک عظیم الشان آرڈر جاری کر رہے ہیں اپنی دانست کے اندر۔ یہ انگوٹھا قوت و طاقت میں ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس کو اگر کوئی کاٹے گا 15 اونٹ اس کی دیت ہوگی۔ 7 والی 2 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں، کام کو سر انجام دینے میں برابر ہیں، ان دونوں کی دیت 10 اونٹ ہوگی۔ اس کے بعد قدر کمزور انگلی آتی ہے، اس کی دیت 9 اونٹ ہوں گی، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں سب سے کم ہوتی ہے، اگر یہ کسی کی کاٹ دی جائے لڑائی جھگڑے معاملے کے اندر، اس کی دیت 6 اونٹ ہوگی۔ حضرت عمر نے آرڈیننس کیا جاری کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بظاہر معنوں میں کوئی تعارض ہے؟ رسول اللہ کی حدیث مدینہ میں مشہور تھی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کتنی دیت ہوگی؟ 50 اونٹ۔ حضرت عمر ان 50 اونٹوں کی صرف تقسیم کر رہے ہیں، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی فہم و فراست سے 15 اونٹ انگوٹھے کے، 7 والی انگلیوں کے 10، 7 والی انگلی کے 9، اور سب سے چھوٹی انگلی کے 6 اونٹ حضرت عمر نے بھی کتنے بنائے ہیں؟ 50۔ آرڈیننس قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا، قاضیوں کے پاس پہنچنا شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر عوف بن مالک اسی قاضی کے پاس بیٹھے ہیں جہاں پہ آرڈر آتا ہے، آرڈر کو پڑھتے ہیں، کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ابھی کوئی فیصلہ اس دوران جب تک میں عمر سے بات نہ کر لوں تم نے لاگو نہیں کرنا۔ اور دیکھیں یہ صحابہ کا جذبہ، یہ ایمانی غیرت، مصر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، زین کو کسا، اس آرڈیننس کی ایک کاپی کاتب سے کروائی اور لے کے حضرت عمر کی بارگاہ میں اور دربار میں مصر سے چل پڑے۔ چند ہی دنوں میں مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ انگوٹھے کی دیت 15 ہے اور چھوٹی انگلی کی دیت 6 ہے اور 7 والی انگلی کی دیت 9 اونٹ ہے، یہ آپ نے کیسے آرڈیننس جاری کیا؟ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں نے اپنی عقل سے غور کیا، میں نے اپنی عقل سے سوچا، میں نے بڑا تدبر کیا، اور میں نے یہ حساب کتاب نکالا کہ اگر 50 اونٹوں کی تقسیم کرنی ہو تو ایسے کی جائے گی۔ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا دلیل ہے؟ یہ چھوٹے درجے کا صحابی ایک بڑے درجے کے صحابی سے بحث کر رہا ہے۔ حضرت عمر جلال والے تھے، غصے والے تھے، تو جو میرے سے اتنی بحث کر رہا ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں میرے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ انگوٹھا چھوٹی انگلی سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن رسول اللہ سے یہ فرمان سن لیا تھا کہ دیت کے معاملے کے اندر 5 کی 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر آج کل کے دور کے مطابق کوئی آمدی ہوتا ڈٹ گئے، اڑ گئے، نہیں میری تفسیر پڑھو، اور بدبخت تیری تفسیر سے دین کو سمجھیں، بخاری اور مسلم سے نہیں سمجھیں۔ یہ کہاں پہ لکھا؟ یعنی تیری پہلے بھی ایسے منکر حدیث گزرے، مرکز و ملت، چکڑالوی صاحب، پرویزی صاحب، فلاں کی تفسیر سے دین سمجھ آئے گا، تمہاری تفسیروں سے دین کو سمجھا جائے، اور جو حدیث کی اوتھینٹک کتابیں ہیں ان سے نہ سمجھا جائے۔ حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے، کاتب آیا، کہا لکھو، اوپر عمر کا فتویٰ اور آرڈیننس لکھو، پورے کا پورا فتویٰ اسی طرح دوبارہ لکھوایا، کہا اب نیچے ایک جملہ لکھو،
مجھے عوف بن مالک کے ذریعے رسول اللہ کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ دیت کے اندر 5 انگلیاں برابر ہیں. کاتب نے لکھ دیا. اب کیا لکھنا ہے؟ اب نیچے لکھ دو عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کے فتوے کو جاری کر دیا جائے. بتائیے عقل انسان کو گمراہ کرنے والی. حضرت علی نے اللہ کی قسم کہہ دیا تھا اگر عقل کا دین کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا جس طرح آج میں تمہارے اندر محسوس کرتا ہوں تو میں علی بھی بڑا عقل مند ہوں, میں علی کے پاس بھی فہم و فراست ہے, میں علی بھی فقیہ ہوں, میں علی بھی دانا ہوں. لیکن میں نے رسول اللہ کو مسح کرتے ہوئے دیکھا, آپ نے پاؤں کے اوپر مسح کیا, جبکہ علی کی عقل کہتی ہے کہ مسح اگر ہونا چاہیے تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیشہ ذرات, مٹی, کوئی بھی چیز کہاں لگتی ہے؟ پاؤں کے نیچے. لیکن میں نے رسول اللہ کو پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے مسح اوپر ہی ہوگا. تیری عقل کو مان لے گا ہم دی, تیری عقل کو, یعنی رسول اللہ کی صحیح حدیث کو چھوڑ دیا جائے. اور میرے بھائیوں, یہ منکرین حدیث کا ایسا وسوسہ ہے, ایسا وہمہ ہے جو آج کل معاشرے میں پھیل رہا ہے. اس لیے یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دلیل صرف منکرین حدیث سے پوچھ لیجئے, ایک دلیل. سینکڑوں دلائل ہیں, سینکڑوں باتیں, 20 باتیں ہیں, لیکن جب ان سے بات ہو تو آپ ایک سوال کر کے اس پہ رک جایا کریں. یہ دائیں نکلتے ہیں, بائیں نکلتے ہیں اور کہیں سے حملہ ور ہوتے ہیں. ہر ایک کا کلیہ فرق ہے. مردار کے بارے میں قرآن پاک بڑا بھرا ہوا ہے, مردار حرام ہے, سب کو پتہ ہے, مردار حرام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مردار کی تشریح بھی کروائی ہے. مردار حرام ہے, مطلقاً حرام ہے, لیکن رسول اللہ کی حدیث نے 2 کا استثناء کر دیا. مچھلی پانی سے نکالو بغیر ذبح کیے, مر جائے, مردار ہو جائے, امت کے اوپر حلال کر دی. آج پوری امت کھاتی بھی ہے. بتائیے منکرین حدیث, مچھلی جس کو پانی سے نکالا گیا مر گئی, قرآن تو کہتا ہے مردار ہے, تو کیوں کھاتا ہے؟ کہاں سے کھاتا ہے؟ کہاں پہ ہے قرآن پاک؟ موجود نہیں ہے. پھر یہ باتیں ہر اس طرح کی تو 20 مثالیں موجود ہیں کہ نماز کا طریقہ کہا ہے, رکوع کس حالت کو کہتے ہیں, سجدہ کس حالت کو کہتے ہیں. یہ جو نماز دن میں 5 مرتبہ ساری زندگی رسول اللہ پڑھتے رہے, اس کی کفیات بھی قرآن پاک میں نہیں ہیں, کیونکہ حدیث کی امت کا اجماع ہے. 2 ہی قسمیں ہیں. ایک وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ یہ الفاظ بھی اللہ کے میں پڑھ رہا ہوں, یہ الفاظ بھی میں اللہ کے پڑھ رہا ہوں. میرے بھائیو, یہ قرآن اللہ کی قسم نہ آپ کے اوپر نازل ہوا نہ میرے اوپر نازل ہوا. جس ہستی کے اوپر نازل ہوا اس نے کہا یہ جو الفاظ اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ قرآن کے ہیں. صحابہ نے نوٹ کر لیا اور اس کو قرآن بنا دیا گیا. اور جو باتیں رسول اللہ نے کہی, اب یہ جو وحی کی قسم ہے, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, الفاظ اللہ کے نہیں ہیں لیکن مراد اور حکم اللہ کا ہے, وہ حدیث بن گئی. یہی وحی کی 2 قسمیں ہیں اور دونوں کو محفوظ. یہ بھی عجیب مغالطہ انہوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. جی قرآن سارے کا سارا محفوظ ہے, کیسے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن کتاب کی شکل میں نازل ہوا. جس قرآن کو جس طریقے سے اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے پر لیا, اسی طریقے سے, اسی انداز سے, انہی اصحاب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ کیا, اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا, آگے چل کے اللہ کہہ رہا بیانا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اے رسول اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے اس خوف سے کہ آپ کو کہیں بھول نہ جائے. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں اس کو یاد کروانا اور اس کا بیان کرنا, اور بات یہاں تک ہوتی تو مکمل ہے. لیکن اللہ نے منکرین حدیث کے قیامت تک کے اشکال کو رد کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اے رسول اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو آپ کے اوپر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں کہ اللہ کی طرف سے احکامات کیا کیا نازل ہو رہے ہیں. مجھے بتائیے, ایک عام
فہم مثال آپ کو بڑی دفعہ دی ہے. یاد رکھیے، آپ کسی دردی کے پاس جائیں، اس کو کہیں میرا سوٹ سی دے، میں تجھے سیمپل دوں گا، اس کے مطابق سی دیں. اچھا جی سیمپل دے دینا، میں سی دوں گا. پھر آپ اس کو کال کریں 700 مرتبہ، آپ اس کو کال کریں میرا سوٹ سی دیں، اور آپ اس کو سیمپل دے ہی نہ. ہر دفعہ فون پہ کہ سیمپل کے مطابق سی، سیمپل کے مطابق سی، سیمپل کے مطابق سی. سیمپل آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہو، سیمپل آپ نے دردی کو دیا ہی نہ ہو، آپ اس کو 700 کیا چوتھی دفعہ کہیں گے نا یار جو میں نے تجھے سیمپل دیا ہے اس کے مطابق سی دی، وہ کہے گا کیسا جاہل آدمی ہے، سیمپل دیتا نہیں ہے، مجھے نمونہ پیش کرتا نہیں ہے، اور بار بار کہہ دیتا ہے کہ اس کے مطابق سی دے. معاذ اللہ معاذ اللہ. مثال صرف سمجھانے کے لیے پیش کی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں جچتی. اس رب نے اس قرآن پاک کے اندر 700 سے زائد، 700 نہیں 700 سے زائد مقامات کے اوپر بالواسطہ یا بلا واسطہ تجھے اور مجھے کیا حکم دیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. جو رسول اللہ دے اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے. جو کوئی چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کرے وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان 700 مقامات کے اوپر ایک مقام ایسا بھی آیا، اللہ کہہ اٹھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے. آج کے بعد زندگی گزارنی ہے تو اس رسول کے سیمپل اور نمونے کے مطابق گزارنی ہے. بتائیے 700 مقامات پہ اللہ جس رسول کے پیروی کا، اتباع کا، اطاعت کا حکم دے رہا ہے، جس نمونے کی تقلید کا حکم دے رہا ہے، وہ نمونہ ہی محفوظ نہیں، اس کے صبح و شام محفوظ نہیں، اس کی نمازیں محفوظ نہیں، اس کی زکوٰۃ محفوظ نہیں، اس کا حج محفوظ نہیں، اس کے معاملات معاشرتی ازواجی اگر سارے کے سارے محفوظ ہی نہیں تو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ہمارے سے یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ سیمپل ہی محفوظ نہ رکھا ہو؟ اللہ کی قسم منکرین حدیث جب بکواس کرنے پہ آتے ہیں تو ان باتوں کی بکواس کرتے ہیں. امہات المومنین نے طہارت کے آداب کیوں بتائے؟ اور بدبختو اسی لیے بتائے کہ رسول اللہ کی زندگی تیرے اور میرے لیے اللہ نے نمونہ بنا دی ہے. طہارت بھی کرنی ہے تو ویسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے بتائے ہیں. ان کو یہ باتیں اعتراض کی لگتی ہیں، جی طہارت کے مسائل امہات بیان کر رہی ہیں، طہارت کے جو غسل کے مسائل امہات بیان کر رہی ہیں. اگر یہ بیان نہ کیے جاتے پھر تو اعتراض بنتا تھا. ان کو بیان کرنے پہ اعتراض. الٹی چال. دماغ نے کیسا فطور ڈالا ہوا ہے، عقل نے کیسا دھوکہ دیا ہے. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم وحی کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی الفاظ میں ادا ہوئی ہے، ایک اللہ رب العزت ہی کے الفاظ میں ادا ہوئی ہے، اور دونوں کی خبر رسول اللہ نے دی ہے. عجیب فلسفہ ہے. رسول اللہ یہ کہیں کہ میرے پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، اس کو تو مان لینا ہے، اور رسول اللہ جب کوئی حکم دے اس کو نہیں ماننا. یہ کون سی بات ہے؟ اور میرے بھائیو حتیٰ کہ اس قرآن پاک کی ترتیب، صرف ترتیب کے اوپر روشنی ڈالیے، صرف ترتیب کے اوپر غور کیجئے. رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ اقرا کہاں پہ موجود ہے؟ 30ویں پارے میں. پہلے پارے میں کیوں نہیں؟ قرآن کی ابتدا وہاں سے کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا نازل تو پہلے ہوئی تھی لیکن رکھی قرآن کے آخر میں جائے گی. یہ حدیثیں تو مان لینی ہیں، یہ حدیثیں ماننی ہیں، اور اپنی من چاہی جو بات عقل میں اپنی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دینا. بھائیو یہ مضمون، یہ فلسفہ بڑا طویل ہے، لیکن ایک مثال رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وحی کی جو 2 قسمیں ہیں، آپ نے یہ تو بڑا سنا ہوگا، وحی کی 2 قسمیں قرآن حدیث. دین قرآن و حدیث کا نام ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن پاک کے اندر بھی حدیث کو کتاب اللہ کہا گیا. کتاب اللہ بھی کئی مرتبہ حدیث کو کہا جاتا ہے، کئی مرتبہ قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کتاب اللہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال کیا، اور حدیث میں تو اس کی مثالیں بے شمار ہیں. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ. بتائیے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. کہاں پہ؟ فی
کتاب اللہ۔ اٹھائیے پورا قرآن پاک، صرف منکرین حدیث سے یہ سوال رکھ دیجئے کہ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، اس قرآن کے اندر وہ 12 مہینے جس کی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 12 مہینے کتاب اللہ میں موجود ہیں، اٹھائیے پورے قرآن سے نکال کے دکھا دیجئے، ہم مان جائیں گے۔ اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیں گے آپ کو 12 مہینے مل جائیں گے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ اٹھائیے قرآن پاک، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، کہاں پہ ہیں 4 حرمت کے مہینے قرآن پاک میں؟ کہاں؟ اگر حدیث کو قرآن سے ملائیں گے تو مل جائیں گے۔ ان منکرین حدیث سے آپ پوچھیں گے نا، ظاہر ہے جواب ہوتا نہیں، یہ جی 12 مہینے کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن لیا جائے واقعی قرآن میں تو نہیں ملتے، لیکن یہ تاریخ سے مل جائیں گے۔ ارے بدبختو، تاریخ پہ تم ایمان لے کے آئے اور حدیث کا انکار کر دیا، یہ کیسا فلسفہ؟ اس سے بہتر تھا کہ کہہ دیتے حدیث سے مل جائیں گے۔ اور اس کی یہ مثال ایک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، اس نے رسول اللہ کو آ کے کہا اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اللہ نے جواب دیا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، اور فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ کے الفاظ دیگر حدیثوں میں موجود ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں کتاب اللہ سے تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ اور یہ بات لمبی چوڑی ہے، مختصر یہ ہے اس فیصلے کی، رسول اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرتا ہوں، اور 3 شکیں لگا دی گئی۔ ایک شک یہ تھی کہ جس عورت کے ساتھ بچے نے برائی کی ہے وہ عورت شادی شدہ، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ بچہ کما رہا ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ رسول اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے تمہارے اوپر یہ حدیں لگاؤں گا۔ اب ہے کسی منکری حدیث میں سے جرت کسی غامدی میں یہ جرت ہے وہ کہہ دے کہ رسول اللہ نے قسم تو یہ کھائی تھی میں فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا، لیکن جب لاگو کرنے کی باری آئی تو باہر سے کر دیا معاذ اللہ۔ اگر حدیث کو بھی کتاب اللہ وحی کی قسم مانا جائے گا، بات سمجھ آ جائے گی کہ 100 کوڑوں کی سزا تو قرآن پاک میں موجود ہے، ایک شک موجود تھی، اور دوسری جو رجم کی سزا ہے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ حدیث میں موجود ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا گیا، رسول اللہ نے کتاب اللہ سے فیصلہ جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔